بچے کے اندر اپنے باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نسلی اعتبار سے فاروقی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سے۔ جب اکبر نے دین الہی قائم کیا، پورے ہندوستان میں بر صغیر کا پورا علاقہ ایسا علاقہ تھا کہ بڑے بڑے علماء تھے، لیکن اکبر کے خلاف وہ آواز جو اٹھانی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھا سکے۔ اور مجدد الفسانی فاروقی النسل تھے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور تنے تنہا اکبر کے دین الہی کو ختم کرنے کے لیے، ملیا میٹ کرنے کے لیے آ گئے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور حضرت نے فرمایا رگم فاروقیم در حرکت شد، میری فاروقی النسل رگیں پھڑک اٹھی، غصے میں آ گئی تمہاری اس جملے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ سورہ نصر کی تفسیر مختصر طور پر بیان کی گئی تھی۔ اب سورہ تبت یدا ابی لہب ہے، سورۃ اللہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام لہب اس لیے ہے کہ اس سورت میں جو ابو لہب کا ذکر آیا ہے، تذکرہ آیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی ہے، چونکہ اس کے نام میں لہب کا لفظ ہے، ابو لہب، اسی لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل 9 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ابا تھے یہ کل 10 بھائی تھے، اس اعتبار سے ان کے کل 9 چچا ہو گئے، اور ان کی پھوپھیاں تھیں 6 آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ 9 چچاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 چچا کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 7 چچا مسلمان نہیں ہو سکے، ان کو ہدایت کی توفیق نہیں مل سکی۔ اور پھوپھیوں میں سے صرف ایک پھوپھی مسلمان ہوئی ہیں، جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، 2 چچا مسلمان ہوئے۔ آپ کے جو سب سے چہیتے چچا تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو اپنی تربیت میں رکھا، دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد 8 سال کی عمر سے، ان کا نام تھا ابو طالب۔ تو جو 7 چچا تھے ان میں سے ایک ابو طالب بھی ہے اور ایک ابو لہب بھی ہے۔ ابو لہب کا جو اصلی نام ہے وہ ہے عبد العزیٰ، لیکن یہ مشہور تھا ابو لہب کے نام سے، اسی لیے پورے مکہ میں لوگ عبد العزیٰ کے بجائے اس کو ابو لہب کے ہی نام سے پکارتے تھے۔ اور ابو لہب کے نام سے ان کو اصل میں پکارا تھا ان کے ابا خواجہ عبد المطلب نے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا۔ جب یہ پیدا ہوا تھا چچا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، گویا کہ اس کا چہرہ حسن کا شعلہ پھینکتا تھا، مطلب بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ تو خوبصورتی کی وجہ سے جو دادا تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، عبد المطلب، وہ ان کو نام سے نہ پکار کر ابو لہب کے نام سے پکارتے تھے۔ دادا کے پکارنے کی وجہ سے پورے مکہ میں لوگ ان کو جو ہے
ابو لہب کے نام سے ہی پکارنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام کے دو چچا، ایک تو ابو طالب اور ایک ابو لہب۔ آپ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بچپن کے زمانے میں ہی ایک مرتبہ دونوں چچاؤں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ایسی ہوئی کہ گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کو اٹھا کے پٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو اٹھا کر پٹک دیا اور خود سینے پر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور بچے تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ابو لہب اپنے چچا کو کپڑا پکڑ کر کھینچ کر نیچے گرا دیا، کھینچا جیسے بچانے کے لیے کھینچا جاتا ہے، تو وہ گر گئے نیچے۔ ابو طالب چچا جو تھے اٹھ گئے۔ تو دونوں چچا تھے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجا محمد، یہ بھی تمہارا چچا ہے اور میں بھی تمہارا چچا ہوں، ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی تو تم بچانے کے لیے مجھے کھینچنے لگے، اس چچا کو بچانے کے لیے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی چچا ہے اور میں بھی چچا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک آپ دونوں میرے چچا ہیں، لیکن میں اس چچا سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سمجھا؟ چونکہ پرورش میں تھے، تربیت میں تھے، دیکھ بھال زیادہ کرتے تھے یہ چچا، اس لیے فطری طور پر محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ابو لہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس صورت کا جو پس منظر ہے اور اس صورت کا جو شان نزول ہے، یعنی نازل ہونے کی وجہ، کیوں نازل ہوئی، وجہ یہ ہے آپ علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ علیہ السلام صفا نامی پہاڑ پر چڑھے جو مکہ میں ہے، صفا اور مروہ چڑھے۔ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنی چادر ہلائی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یا صباح کہہ کر آواز لگائی، یا صباح۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی سفید چادر لے کر پہاڑ پر چل جاتا اور ہلاتا تھا یا صباح کہہ کے آواز لگاتا تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جب ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اور کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا ملک بم گرا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہاں سارن بجائی جاتی ہیں، اور سارن بجنا یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے، اب بم گرنے والا ہے، تم لوگ جو ہے جلدی جلدی چھپ جاؤ۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ کر کے اگر سفید کپڑا ہلاتا اور یا صباح کہہ کر آواز لگاتا تو یہ خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تو مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جتنے لوگ تھے، جیسے بنی عبد مناف ہے، بنی عبد المطلب ہے، بنو ہاشم ہے، ان سب کا نام لے لے کر پکارا۔ بہرحال بچے بوڑھے جوان سب لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک آواز کہا، ما جربنا علیک کذبا قط، کہ ہم لوگوں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں پایا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے، اس لیے اگر آپ بول رہے ہیں تو ہم یقین کریں گے کہ واقعی میں ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں ڈراتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں تمہیں ڈراتا ہوں قیامت کے دن کے عذاب سے، لہذا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جب آپ نے اللہ کا حکم یہ پہنچایا تو اس وقت جو آپ علیہ السلام کا یہ چچا تھا ابو لہب، اس نے آپ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بعض روایت کے مطابق اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، پتھر وغیرہ، مارنے کے لیے بڑھایا تھا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، مار نہیں سکا، لیکن ہاتھ بڑھایا تھا۔ اور پھر آپ سے کہا، تبا لک سائر الایام الہذا جمعتنا،
کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تمہارے لیے ساری زندگی بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دے رہا ہے آپ کا چچا۔ اس کے بعد جو ہے معاملہ ہوا، لوگ چلے گئے ادھر ادھر، تو یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، اس نے نبی علیہ السلام کو بد دعا دی تھی، وہ تو قبول ہوئی نہیں، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی ہے تو اس گستاخی کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے اسے سزا دی۔ اور یہ صورت نازل ہوئی، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ چونکہ ہاتھ بڑھایا تھا اسی لیے اللہ نے یہ کہا برباد ہو جائیں۔ وہ تب صرف ہاتھ نہیں ہلاک ہو، سب کا سب، اس کا پورا جسم ہی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، پورا وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہ اللہ نے یہ ابو لہب کو اور غصہ آیا۔ غصے میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ سے اور عتیبہ سے شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا تھا اور باقی رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ابو لہب غصے میں آ کر اس نے یوں کہا، بیٹو دیکھو ایسی ایسی بات ہوئی ہے، اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، اس کی دونوں بیٹی کو طلاق دے کر آ جاؤ۔ چنانچہ دونوں صاحبزادے آ گئے اور آنے کے بعد عتبہ نے طلاق دی اور طلاق دے کر چلا گیا۔ عتیبہ نے طلاق تو دی، لیکن طلاق دینے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخی کی۔ بعض روایت کے مطابق آپ کے چہرے کی طرف تھوک پھینکا۔ بہرحال اس طرح کی روایت ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ ایک تو بیٹی کو طلاق دی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے، بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق باپ، مہربان باپ، وہ تو دنیا کو بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہی آئے تھے کہ بیٹی سے کتنا پیار کیا جاتا ہے۔ تو ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور پھر اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے بد دعا کے کلمات ارشاد فرمائے۔ چنانچہ مستدرک حاکم، امام حاکم نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ یہ بد دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم لوگ عموماً خطاب میں اور جمعہ کی تقریروں میں اور عام جگہ یہ سنتے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، یہ سنتے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بد دعا کی عتیبہ کے لیے، ایک اور موقع پر آپ نے بد دعا کی ہے جب دھوکے سے لوگ آئے تھے اور 70 قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے لے کر گئے، یا رسول اللہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ان کو بھیج دیں، ہم لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حوالے کر دیا، بخاری وغیرہ میں روایت ہے، اور یہ لوگ لے کر گئے اور جا کر 70 قراء صحابہ کرام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے لیے بد دعا فرمائی، یہ بخاری وغیرہ میں روایت ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے وہ عمومی طور پر، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ اکا دکا واقعہ ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا ستایا گیا، طائف کا معاملہ ہے، احد کا معاملہ ہے، شیب ابی طالب کا معاملہ ہے جو 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تو اجڑے رکھی جائے، آپ کو بہت ستایا گیا ہے۔ عمومی حالت میں آپ نے بد دعا نہیں کی ہے، تو عام طور پر لوگ ایسا بولتے ہیں تو اکثر کا اعتبار ہوتا ہے کہ عام طور پر اتنا ستایا گیا، اگر 1-2 بار آپ نے بد دعا کر دی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اسی لیے عام طور پر ایسا بول دیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جو بد دعا کی وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے باپ سے ساری بات بتائی، ابو لہب سے ایسے معاملہ ہوا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، اخاف دعوت محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے۔ اب اتنا یقین ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہے تو پورا ہو کر رہے گا، لیکن کم بخت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں ان لوگوں کو سفر کرنا تھا، شام کے باپ کو بھی جانا تھا
ابو لہب کو اور بیٹے کو بھی جانا تھا، عتیبہ کو بھی۔ یہ لوگ سفر پر جب نکلے ہیں تو ایک مقام پر ٹھہرے۔ جب اس مقام پر ٹھہرے تو وہاں رات پڑاؤ ڈالتے ہیں جیسے قیام کرنے کے لیے، تو وہاں پر ایک راہب تھا، وہ آیا اور اس نے کہا تم نے یہاں قیام کیا ہے، ہاذی ارض مسبغۃ، یہ زمین تو درندوں والی ہے، یہاں درندے شیر وغیرہ زیادہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بول کے چلا گیا۔ ابو لہب کو فکر ہوئی، بیٹا ادھر پہلے ہی سن چکا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے کہ بد دعا نکل گئی ہے۔ تو ابو جہل نے ساتھیوں سے کہا دیکھو ایسی ایسی بات ہے، بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، کیسے کیا جائے؟ ساتھیوں نے کہا ٹینشن نہ لو، ہم سب لوگ اپنا سامان ایک جگہ جمع کرو۔ سب سامان جمع کر دیا۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا تم اوپر سامان کے اوپر سو جاؤ، سلا دیا، اور چاروں طرف یہ لوگ گھیر کر سو گئے کہ ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روایت کے الفاظ ہے کہ ایک شیر آیا، اور شیر آنے کے بعد اس نے سب کو سونگھا، گویا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جس کو کاٹنا ہے، جس پہ حملہ کرنا ہے، وہ کون ہے۔ اسے نظر کوئی نہیں آیا، چاروں طرف جو دیکھا اسے نظر پڑی کہ وہاں اوپر ہے، تو چھلانگ مار کر وہ وہاں پہنچا اور اس کے بعد اسے پھاڑ چیر کر برابر کر کے چلا گیا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ ابو لہب نے جب دیکھا تو اس نے کہا مجھے تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ ختم ہو گیا۔ عتیبہ کو یہ سزا مل گئی۔ ابو لہب کے بارے میں جو اللہ نے کہا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس کو سزا کب ملی؟ بدر کا جب معاملہ پیش ہوا، جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر کے 6-7 دن کے بعد اسے طاعون کی گلٹی نکلی۔ عربی زبان میں اسے عدسہ کہا جاتا، اس زمانے میں بھی اسے عدسہ کہا جاتا تھا۔ عدسہ اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ طاعون جس کو بیماری ہو لگ جائے، آ جائے، اس کے قریب نہیں جایا جائے ورنہ دوسرے کو لگ سکتی ہے، اور یہ بات ہے بھی، یہ متعدی بیماری ہے۔ تو جب ابو لہب کو ایسا ہوا تو اچھا اتفاق ہے کہ ابو لہب یہ کہتا تھا، آپ علیہ السلام جب اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے وہ کہتا تھا میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، اگر اللہ کا عذاب آ بھی گیا تو میں مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے بچ جاؤں گا۔ اب یہاں دیکھیں ایسا ہوا، جب یہ بیماری آئی ہے تو گھر والوں نے کیا کیا، اس کو ایک کنارے میں کر دیا سیٹ، اور سیٹ کرنے کے بعد کھانا پینا بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں جانے کے لیے۔ تو ایک حبشی غلام ملا، حبشی غلام جا رہا تھا کام کرنے کے لیے، اس سے پوچھا کہ تم کہاں کام کرتے ہو؟ کہا وہاں کام کرتے۔ کتنا پیسہ ملتا؟ کہا 10 درہم۔ ایک کام کرو تم میرے ابا کی خدمت کر دو، تمہیں ہم 20 درہم دیں گے، اور خدمت بھی ہے کھانا پینا لے کے جانا، بس کھلانا ہے تم کو، ہم کھانا کھلائیں گے پلائیں گے بھی، بس اتنے کام ہے تمہارا۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، یہ تو کہیں وہاں 10 مل رہا ہے یا 20 ڈبل مل رہا ہے تو بہتر ہے۔ یہ آ گیا۔ جب گھر یہ آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اسے تو تعاون ہے۔ اب یہ بھی ڈرا، لیکن بہرحال آ تو گیا تھا اور پیسہ بھی اسے لینا تھا، چنانچہ یہ رہ گیا۔ اب یہ کرتا یہ تھا کہ کھانا جب اسے دیا جاتا تھا پہنچانے کے لیے، یہ چپ چاپ سے دوسری طرف پہنچتا، جا کر کھا پی کے آ جاتا، اور گھر والے پوچھتے ابا نے کھانا کھا لیا؟ وہ بتاتا ہاں کھا لیا، اور پھل فروٹ بھیجتے تھے، وہ کھا پی کے آ جاتا تھا۔ 3 دن تک جب کھانا پینا نہیں ملا تو مر گیا، ظاہر سی بات ہے بھوکا کب تک رہے گا، مر گیا۔ جب مر گیا تو اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مر گیا ہے، تو لاش تک بھی کوئی جانے کے لیے قریب نہیں ہے۔ پھر غلاموں کو بلایا گیا، کچھ پیسے سے دیے گئے، اس کی لاش کو لکڑی کے سہارے سے باہر نکالا گیا اور جا کر گڑھے میں ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی وٹی ڈال کر ختم کر دیا۔ یہ ابو لہب کا انجام ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ بھی ہلاک و برباد ہو گئے اور ابو لہب کا پورا وجود ختم ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، قرآن کہتا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا۔ اغنا یغنی، اغنان کے معنی تھا بچانا، کام آنا، نہیں کام آیا اس کا مال۔ وما کسب، کسب کا ترجمہ یہاں پر ہے اولاد، اس کی اولاد بھی کام نہیں ہے جب وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ آگے آپ دیکھیں سیصلی نارا ذات لہب، آگے اللہ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں عذاب ہوا، ان قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا ذات لہب جو شعلہ مارنے والی ہے، یعنی جہنم کی آگ میں۔ دنیا کا عذاب بھی ہی اور مل گیا، آخرت کا عذاب ملے گا۔ آگے اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ اس کی بیوی کا نام، ابو لہب کی بیوی کا نام عربہ تھا۔
یا عربہ عین سے، اورا تھا یا عربہ تھا، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، یہ اس نام سے مشہور تھی، ام جمیل کے نام سے تھی، بڑی شریر عورت، اور یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی بہن تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی پھوپھی تھی یہ۔ اچھا، تو اس خاندان جو ہے نا، یہ جو خاندان ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس خاندان میں سختی پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے، خاندان کا اثرات ہوتے ہیں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، الولد سر لابیہ، بچہ اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور محاورے کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اپنے باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نسلی اعتبار سے فاروقی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سے۔ جب اکبر نے دین الہی قائم کیا، پورے ہندوستان میں بر صغیر کا پورا علاقہ ایسا علاقہ تھا کہ بڑے بڑے علماء تھے، لیکن اکبر کے خلاف وہ آواز جو اٹھانی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھا سکے، اور مجدد الفسانی فاروقی النسل تھے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور تنے تنہا اکبر کے دین الہی کو ختم کرنے کے لیے، ملیہ میٹ کرنے کے لیے آ گئے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک جگہ کیا ہوا کہ حضرت کو کسی نے خوش خط لکھا، تو حضرت نے اس کے خط کے جواب میں ذرا کچھ ایسا جملہ تھا کہ حضرت غصہ آ گیا، اور حضرت نے فرمایا رگم فاروقیم در حرکت شد، میری فاروقی النسل رگیں پھڑک اٹھی، غصے میں آ گئی تمہاری اس جملے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ہیں، اور ان کی نسل میں کتنے زمانے کے بعد حضرت مجدد الفسانی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اس نسل کا اثر، خون کا اثر اس میں پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ عثمانی خاندان سے ہیں، عثمانی کہلاتے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے نرمیت پائی جاتی ہے، مزاج میں نرمیت ہوگی، بولنے کا سلیقہ ہوگا، تہذیب یافتہ ہوں گے، بولیں گے بھی تو کوئی حق بات پیش بھی کریں گے تو اچھے انداز میں پیش کریں گے۔ میں نے کئی عثمانی اس میں خاندان کے عالموں کو دیکھا، ان کی کتابیں پڑھی ہے، بڑے سلیقہ مند ہوتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ واقعی میں انصاری ہیں، جلہا نہیں، ہر بننے والے کو، کپڑا بننے والے کو تو کہا جاتا ہے، جو واقعی میں انصاری ہیں، انصاری صحابہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہیں، اگر واقعی میں وہ انصاری ہیں تو ان کے اندر مدد کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ خون کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ خان پٹھان ہوتے ہیں، اگر کوئی ہے تو مطلب یہ نہیں، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، غصے والے ہوتے ہیں، آ جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ لطیفہ، ہاں نہیں، تو آپ لوگ بات بول ہی دیے ہیں کہ ان کے اندر وہ غصہ آتا ہے۔ میرا تجربہ ہے بعض خانوں سے کہ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کسی بات پر فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، بات پر غصہ آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک خان صاحب کا لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک خان صاحب جو ہے ٹرین پر سفر کر رہے تھے۔ اب ٹرین پر سفر کر رہے، مثال کے طور پر بھاگلپور سے بیٹھے وہ جا رہے تھے بمبئی، اتفاق سے کسی اسٹیشن پہ گاڑی رکی، اور رکنے کے بعد خان صاحب اتر گئے کوئی سامان لینے کے لیے۔ اب جب سامان لینے اترے، اتفاق سے وہ گاڑی چلی گئی، دوسری گاڑی آ کر کے لگ گئی۔ اب دوسری گاڑی جب آ کر لگی تو خان صاحب جا کر بیٹھ گئے۔ اب دوسری گاڑی جا رہی تھی دلی، خان صاحب کی سیٹ تھی اوپر، خان صاحب اوپر بیٹھ گئے، اور نیچے جن کی سیٹ تھی وہ بیٹھ رہے۔ تو اتفاق ہے کہ بعد میں خان صاحب نے اوپر سے پوچھا نیچے والے سے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دلی جا رہا ہوں۔ خان صاحب بولے یار عجیب ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا، نیچے والی سیٹ دلی جا رہی، اوپر والی سیٹ بمبئی جا رہی ہے۔ ایک ایسے خان صاحب تھے، اور تو کسی نے کہا خان صاحب سے، خان صاحب اللہ کے ولی تو پیدا بہت ہوئے لیکن خان میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب خان صاحب غصہ آ گیا ہے، اللہ کا ولی خان میں ہی پیدا ہوا ہے، موسیٰ خان عیسیٰ خان کون تھے؟ تو انہوں نے کہا ارے وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ ولی تھوڑے نہ تھے، اور خان کہاں تھے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ولی سے ملاتا ہوں، چلو۔ چنانچہ خان سے ایک پہاڑ پر لے کر گئے، یہاں ہمارے ایک ولی رہتے ہیں، خان ہیں، اور اترتے ہی نہیں، رات دن اوپر ہی رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی گیا ملنے کے بڑے شوق میں، جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی میں پہاڑی علاقہ ہے اور جنگل بھی ہے، اور جہاں بیٹھے ایک آدمی اللہ اللہ رات دن کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا
حضرت آپ خان ہیں؟ کہا کہ ہاں خان. تو یہاں جنگل میں جو آپ رہتے ہیں کتنے زمانے سے، اتنے سال سے رہ رہا ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے شیر چیتے بھیڑیے اس طرح کے چیز جانور آئیں گے، سانپ بچھو، ڈر نہیں لگتا؟ کہاں کہے کا ڈر؟ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، شیر سے کیا ڈروں گا. کیا کہا؟ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں تو شیر سے کیا ڈروں گا. تو اس نے کہا دیکھو خان صاحب کی بزرگی، کیسا بزرگ ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے اور پائی جاتی ہے، خاندان کا اثر، خون کا اثر پایا جاتا ہے، ہوتا ہے. اچھا لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اس کی وجہ سے انسان نفرت نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی خان ہے تو ہم اس سے نفرت کرنے لگے، یا کوئی آدمی دوسرے نچلی ذات کا ہے تو اس سے ہم ایسا نہیں ہے. قرآن نے اور شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے، لا فضل عربی، لا فضل عربی علی اجمی ولا اعجمی علی عربی ولا ابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا اچھا ہوگا، اس کی فضیلت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی نیک بننا، اچھی بننا، نیک کام کر کے جانا. تمہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم صرف نسبت لے کر رہو کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں. یہ نسبت کام نہیں آئے گی. اگر کام آنے والی ذات ہے تو اچھے اعمال اور ایمان یہ کر کے آنا، اور اس کے بعد نسبت بھی ہو تو نور علی نور ہے. تو اسی لیے پتہ ہی چلا کہ یہ خاندان، حسب، نسب یہ تو پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، باقی اس کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دشمنی اور دوستی کا معیار بنائے. تو یہ اثر ہوتا ہے. اب یہ ایک طرف حضرت کیا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ام جمیل. اس نے جب یہ سنا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کہتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں کچھ پتھر اٹھا کر لے کر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، اور بڑبڑاتی ہوئے، جیسے عورتیں گالی دیتی ہیں وہ غصے میں آتی ہیں تو کچھ بڑبڑاتی ہوئے آئی. اور آپ علیہ السلام اس وقت کعبہ کے پاس میں تھے، غالباً قرآن پڑھ رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یا رسول اللہ وہ ام جمیل آ رہی ہے، چچی تھی، آ رہی ہے، کچھ بڑبڑا بھی رہی ہے. آپ نے فرمایا آنے دو، یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. چنانچہ وہی ہوا، وہ وہاں آئی اور آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، پوچھا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلاش کیا، دیکھا ہے نہیں، تو بڑبڑا کر وہ چلی گئی. بہرحال اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا آگے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں جائے گی. اس کی بیوی کی اللہ نے صفت بیان فرمائی حمالۃ الحطب، یہ لکڑی اٹھانے والی ہے. اس کا مطلب مفسرین نے کئی بیان کیا ہے. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا گھرانہ مالدار گھرانہ تھا لیکن اتنا خسیس تھا اور اتنی گھٹیا قسم کے لوگ تھے کہ یہ جاتی تھی لکڑیاں چننے کے لیے اور چن کر لاتی تھی اور پھر کھانا بنایا کرتی تھی. حالانکہ چاہتی تھی نوکرانی سے، نوکروں سے کام لے کر لیتی تھی، لیکن پیسہ دینا پڑے گا اس لیے جو ہے اپنے سے کرتی تھی. ایک بات تو یہ. مفسرین نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے لایا کرتی تھی، بس اوقات لکڑیاں بھی لاتی ہوں گی تو اٹھا کر لاتی تھی. اور آپ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت آپ مسجد حرام پہنچتے تھے، یہ رات میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، لکڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اسی لیے سے کہا گیا حمالۃ الحطب. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جہنم میں لکڑیاں اٹھا کر لائے گی اور لانے کے بعد یہ ڈالے گی آگ میں تاکہ آگ اور بھڑکے. ایسا یہ تین تفسیر علماء نے لکھی ہے. اچھا اس کی جو موت ہوئی ہے، اس کی موت بھی لکڑیاں اٹھاتے ہی ہو گئی ہے. لکڑی اٹھا کر ایک دن لا رہی تھی اور لاتے لاتے اتفاق ہے کہ سر پہ رکھا ہوا تھا اور لکڑی کو باندھ رکھا تھا، رسی کو اپنے گلے میں لٹکا رکھا تھا. یہاں اتفاق ہے کہ وہ لکڑی جو ہے گری، پورا گٹھا گرا تو وہ رستہ جو ہے یہاں کر پھنس گیا، پھنسا تو پھانسی کا پھندا بن گیا اور جس کی وجہ سے وہ مر گئی، اس کی موت بھی ہو گئی، یہ بھی ہلاک ہو گئی. تو قرآن اللہ کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، اور آگے اللہ کہتے ہیں حمالۃ الحطب،
جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، جس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے، وہ مضبوط رسی سے باندھتی تھی، تو یہ دنیا میں ایسا ہوتا تھا اور جہنم میں بھی ایسا ہوگا۔